السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے 3 باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید کیوں فرمائی۔ مگر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے تاکہ فیوچر میں آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھنے لگے۔ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو دوبارہ فرمایا آمین، اسی طرح جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے بہت عجیب بات سنی ہے، بہت عجیب منظر دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسی بات نہیں سنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو ایسا شخص جہنم میں داخل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا، آپ اس پر آمین کہیے۔ تو میں نے آمین کہا۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوا اور جہنم میں داخل ہوا جس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل نہ کر پایا، تو ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوا، آپ اس پر آمین کہیے۔ تو میں نے آمین کہا۔ اور جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص بھی جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہوا اور جہنم میں داخل ہوا جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ کی ذات مبارکہ پر درود شریف نہ پڑھا، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ تو بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اور شخصیت جو کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تھے، وہ ایسی بد دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ لازمی بات ہے کہ یہ بد دعا اسی شخص کے بارے میں کی جائے گی جس کا جرم بہت زیادہ سنگین ہوگا۔ اب جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرتیں اور جہنم سے خلاصی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ انعامات جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں، لیکن اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر بھی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہیں کراتا اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا تو ایسا شخص بہت بڑا نقصان اٹھا رہا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعتیں آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہیں، اور وہ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے آخرت میں بڑی جنتیں تیار کر رکھی ہیں، مگر اس سے پہلے اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اور بالخصوص جو بات میں پہلے عرض کر چکا کہ ہم اس بد دعا میں کہیں شامل نہ ہو جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو دوستوں، یہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کثرت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کریں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کثرت سے اس کا ذکر کریں اور رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں کو اور ان قیمتی اوقات کو اور لمحوں کو ہم اس دنیا میں جب تک ہماری سانس میں سانس ہے قیمتی بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے اور ہمارے لیے بخشش کے دروازے اور مغفرت کے دروازے کھول دیں گے اور اپنی جنت میں ہمیں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔